بریلوی حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آ کر شیطان کے بچے کو کھا لیا ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ ابلیس کی اولاد شیطان کے بچے کو حضرت آدم علیہ السلام نے کھا لیا پکا کر۔ یہ بہت بڑا الزام انہوں نے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر لگایا ہے۔ اس کے اوپر نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی ریفرنس ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، لیکن آج کے دور میں اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ من گھڑت واقعات کیا ہے تو آپ بریلوی حضرات کے ملفوظات پڑھ لیجئے، ان کے قصہ کہانی پڑھ لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت کے نام نہاد رضا خانی حضرات کس قدر قصہ بہانی اور قصہ گوئی سے کام لیتے ہیں۔ دین اسلام میں انہوں نے اتنی تحریف کی ہے اور علماء حق کے اوپر انہوں نے اتنے الزامات لگائے ہیں، خصوصاً ہم علماء دیوبند کے اوپر جھوٹے الزامات انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے انبیاء علیہم السلام کے اوپر زبان درازی اور قصہ گوئی سے بھی کام لیا ہے، ان کو بھی انہوں نے محفوظ نہیں رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں اور اس روئے زمین میں سب سے پہلے آنے والے انسان ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی زوجہ مطہرہ حضرت حوا علیہ السلام، یہ دونوں اس دھرتی پہ، اس روئے زمین پر سب سے پہلے تشریف لائے ہیں اور جنت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا کی طرف اتارا ہے۔ لیکن بریلوی حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آ کر شیطان کے بچے کو کھا لیا ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ ابلیس کی اولاد شیطان کے بچے کو حضرت آدم علیہ السلام نے کھا لیا پکا کر۔ یہ بہت بڑا الزام انہوں نے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر لگایا ہے۔ اس کے اوپر نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی ریفرنس ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، بلکہ قصہ گوئی ان کا کام ہے۔ اگر آپ کو قصہ سننا ہے اور من گھڑت واقعات سننے ہیں، آپ کا ٹائم پاس نہیں ہو رہا، آپ کو کچھ کامیڈین دیکھنا ہے، تو آپ بریلوی حضرات کے خرافات دیکھ لیجئے۔ آپ کا وقت ایسا گزر جائے گا پانی کی طرح، آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ یا ان کے ملفوظات، ان کی کتابوں کو پڑھ لیجئے، آپ کو ہنسی بھی آئے گی اور آپ کا وقت بھی گزرے گا۔ یہ جس طرح سے قرآن کریم میں آیتیں موجود ہیں کہ کفار ہمیشہ قرآن کی آیت سنتے یا کوئی واقعات سنتے تو وہ کہتے تھے اساطیر الاولین، یہ تو اگلوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں، یہ قصہ کہانی ہے، پچھلے زمانے کے لوگ یہ کہا کرتے تھے، یعنی اس کے اوپر بلیو نہیں کرتے، یقین نہیں کرتے تھے۔ قرآن کے اندر جو واقعات موجود ہے اور جو قصہ موجود ہے اس کے اوپر وہ یقین ہی نہیں کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو تمام کے جو واقعات موجود ہے، اس زمانے میں جو کام ہوئے ہیں اللہ کے انبیاء کے ساتھ، وہ تمام موجود ہے۔ تو کافروں کا کہنا یہی تھا کہ یہ پچھلوں کی من گھڑت واقعات ہے۔ لیکن آج کے دور میں اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ من گھڑت واقعات کیا ہے تو آپ بریلوی حضرات کے ملفوظات پڑھ لیجئے، ان کے قصہ کہانی پڑھ لیجئے۔ حالانکہ قصہ کہانی کے نقصانات نہیں ہیں، بلکہ قصہ کے متعلق قرآن تو کہہ رہا ہے فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ آپ قصہ بیان کیجئے۔ اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ آپ قصہ بیان کیجئے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں، نصیحت حاصل کریں، اس سے سبق لیں۔ تو قصہ اور واقعات اس کے بے شمار فوائد ہیں، لوگ اس سے سبق لیتے ہیں، عبرت لیتے ہیں اور ان کو ایک سیکھنے کو ملتا ہے۔ وہی قصہ جو قرآن و سنت کے اندر جو قصہ وارد ہیں، جو واقعات موجود ہیں، اس قصے کو اگر آپ سناتے ہیں تو یقیناً وہ نصیحت آموز، اثر انداز ہونے والا ہے۔ لیکن من گھڑت کہانیاں اور پھینک پھاک، لفاظی، لباکی اور اپنے الفاظ ضائع کرنا، ٹائم پاس کرنا، اسٹیجوں پہ بیٹھ کر لوگوں کو بیوقوف بنانا، چورن بیچنا، یہ ان حضرات کا کام ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا قصہ لکھا ہے۔ ہمارے پاس ان کی کتاب موجود ہے مرآۃ العاشقین کے نام سے۔ یہ کتاب اعلیٰ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات عالیہ کا مجموعہ ہے، آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ آئیے، اس کتاب کے اندر ہیڈنگ لکھا ہے شیطانی فریب اور نسوانی مجلس۔ اس کتاب میں آپ دیکھیے کہ کیا واقعہ لکھا ہے۔ واقعہ یہ لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا کا قصہ بیان کیا۔
جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے زمین پر اتر کر اپنا ٹھکانہ بنایا تو ایک دن شیطان ماں حوا کے پاس آیا اور اپنا بچہ وہاں چھوڑ کر خود چلا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ حوا علیہ السلام نے کہا کہ یہ ابلیس اپنے بچے کو میرے پاس چھوڑ گیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے غضبناک ہو کر اسے مار ڈالا اور زمین میں دفن کر دیا۔ جب ابلیس نے آ کر پوچھا کہ میرا بچہ کہاں ہے تو حوا نے کہا آدم علیہ السلام نے اسے مار کر دفن کر دیا ہے۔ شیطان نے کہا کہ خناس حاضر ہو، وہ اسی وقت حاضر ہو گیا۔ شیطان اسے پھر حوا علیہ السلام کے سپرد کر کے چلا آیا۔ آدم علیہ السلام دوبارہ آئے، انہوں نے کہا اسے تم نے اپنے پاس کیوں رکھا ہوا ہے؟ حوا علیہ السلام نے کہا اس میں میرا کچھ دخل نہیں، وہ زبردستی میرے پاس چھوڑ گیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے اسے ذبح کیا، وہ ذرہ ذرہ کر کے مختلف پہاڑوں پر پھینک دیا۔ جب ابلیس آیا تو اس نے پھر کہا کہ خناس حاضر ہو، بچہ چھٹ پٹ حاضر ہو گیا۔ شیطان پھر اسے حوا علیہ السلام کے پاس چھوڑ گیا۔ آدم علیہ السلام پھر اسے دیکھا تو ان کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی، انہوں نے اسے جلا کر اس کی راکھ کو دریا میں پھینک دیا۔ ابلیس نے پھر آواز دی خناس حاضر ہو، وہ پھر حاضر ہو گیا۔ شیطان اسے حوا کے حوالے کر کے چلا گیا۔ جب آدم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ حوا میں نے اس بچے سے پیچھا چھڑانے کے لیے تمام حربے استعمال کیے مگر کوئی بھی کارگر نہ ہوا۔ اب مجھے ایک تجویز سوجی ہے کہ اسے دیگچے میں پکا کر ہم کھا لیں۔ اسے دیگچے میں پکا کر ہم کھا لیں۔ انہوں نے اسی طرح کیا۔ جب شیطان نے آ کر آواز دی کہ خناس حاضر ہو تو اس نے دونوں صاحبان کے اندر سے جواب دیا میں حاضر ہوں۔ شیطان نے کہا اسی جگہ رہ، کیونکہ میری خواہش بھی یہی تھی۔ عزیزان گرامی، آپ نے سنا کہ کس قدر الزام لگایا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر اور ماں حوا علیہ السلام کے اوپر۔ مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ پہلی مرتبہ جب شیطان نے اپنے بچے کو حوا علیہ السلام کے پاس چھوڑا تو وہ بچہ آدم علیہ السلام نے جب دیکھا تو اس کو جو ہے مار ڈالا، دفن کر دیا۔ دوسری مرتبہ میں بھی اس کو مار ڈالا اور اس کے ذرے ذرے کو مختلف پہاڑوں میں پھینک دیا۔ پھر شیطان آیا اور شیطان نے آ کر ندا لگائی، آواز لگائی یہ خناس حاضر ہو، تو وہ بچہ واپس آ گیا۔ پھر حوا علیہ السلام کے پاس چھوڑ گیا۔ پھر آدم علیہ السلام آئے، پھر دیکھا کہ یہ بچہ واپس ہے، تو کہا کہ تمام تر حربے استعمال کر کے میں دیکھ چکا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اب اسے پکا کر کھا لیتا ہوں۔ تو انہوں نے دیگچے میں اس کو ڈال دیا اور پکا کر کھا لیا۔ پھر شیطان آیا تو کہا کہ میں کہاں پر ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں دونوں کے پیٹ میں ہوں۔ دونوں کے پیٹ سے اس نے آواز دی کہ میں یہاں پر موجود ہوں۔ استغفر اللہ۔ انبیاء علیہ السلام کے متعلق اس قدر قصہ گوئی کرنا یہ یقیناً ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے والی بات ہے۔ یہ اس سے ایمان کا بڑا خطرہ ہے، کیونکہ ایک تو یہ کہ اس زمانے میں نہ کوئی کتابت کی کوئی شکل موجود تھی اور نہ ہی اس زمانے میں کوئی دیکھنے والا موجود تھا، تو اس قدر باریک باریک کہانیاں یا تو قرآن بیان کر سکتا ہے یا حدیث میں آپ علیہ السلام ہی بیان کر سکتے ہیں، یعنی یہ سب واقعات اللہ کی طرف سے ہی آ سکتے ہیں، ہم اور آپ اسے بیان نہیں کر سکتے۔ آدم علیہ السلام کی سن ولادت کیا ہے وہ ہمیں آج تک معلوم نہیں ہوا، کس تاریخ کو پیدا ہوئے، کس مہینے پیدا ہوا، یہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوا۔ تو قرآن نے اسے بیان نہیں کیا اس لیے معلوم نہیں ہوا، حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں آیا اس لیے ہمیں معلوم نہیں ہوا۔ تو یہ تمام قصے کہانی بھی حدیث میں نہیں ہے، حدیث کے کسی کتاب میں نہیں ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹی بات کر کے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، عوام کا پیسہ لے کر اپنے مکانات بنا رہے ہیں، اپنی دکانیں چلا رہے ہیں، اپنا بزنس چلا رہے ہیں، اپنا کاروبار چلا رہے ہیں اور اپنا گھر پریوار چلا رہے ہیں عوام کے پیسے سے۔ کیونکہ اسٹیج پر اور ممبر رسول پر یہ کیا بات کریں لوگوں سے، ان کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات آتی نہیں، قرآن و سنت کے مطابق باتیں اور گفتگو کرنا انہیں نہیں آتی ہے، تو یہ اور کیا بیان کر سکتے ہیں؟ من گھڑت کہانیاں، قصے، لفاظی، لباکی اور علماء حق کے متعلق زبان درازی، یہی ان کا کام ہے اور ان کے عوام ان کو سننا پسند کرتے ہیں۔ تو آپ حضرات ذرا توجہ دیجئے کہ آپ کن لوگوں کو فالو کر رہے ہیں اور اپنا سودا کن لوگوں کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، آپ ذرا اپنی ذات پہ غور و فکر تو کیجیے، کیونکہ اس زمانے میں علماء حق کی جماعت کو پکڑ لینا یہی قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، اور جو لوگ صرف کھانے پینے پہ دھیان دیتے ہیں اور صرف اپنا پیٹ اور اپنا گیٹ دیکھتے ہیں، ایسے لوگوں سے اپنی حفاظت فرمانے کی ضرورت ہے۔
تو آپ تمام حضرات بخوبی واقف ہو گئے ہوں گے کہ کس طرح سے یہ رضا خوانی حضرات آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور آپ کو الٹی سیدھی کہانیاں پڑھا کر آپ کے پیسے اپنی جیبوں میں یہ لوگ بھرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اس طرح واقعات اور جھوٹے کہانیوں سے ہمارے کانوں کو اور دل دماغ کو محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔